اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، عرصہ دراز سے میری یہ خواہش تھی کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اور اپنی زندگی میں یہ نیک کام جو ہے وہ کر جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایپیسوڈز کی صورت میں. تو یہ آج آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا پہلا ایپیسوڈ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا عرب کا علاقہ جو تھا اس کا ایک بریف سا سکیچ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس وقت کے عرب میں کچھ مشہور علاقے شامل تھے جو آج بھی وجود رکھتے ہیں اور انہی ناموں سے مشہور ہیں. تاہم اس وقت وہ سارے کے سارے علاقے عرب میں شامل تھے. آج کل ان میں سے کچھ علاقے ایسے ہیں جو الگ ریاستوں کا وجود رکھتے ہیں، ان کی الگ حکومتیں ہیں، الگ سلطنتیں ہیں، ان کے سربراہان بھی الگ ہیں، جیسا کہ یمن ہے، بحرین ہے، اسی طرح کویت آ گیا، متحدہ عرب امارات آ گیا. لیکن اس وقت یہ سارے کا سارا علاقہ ایک ہی تھا اور اسے عرب کہا جاتا تھا. عرب کا علاقہ براعظم ایشیا میں واقع ہے اور براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے. یہ عرب جو ہے کا علاقہ تین طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے. مغرب میں بحیرہ کلزم ہے، نیچے بحر ہند ہے اور مشرق میں بحیرہ عمان اور خلیج فارس ہیں. یعنی یہ تین طرف اس کے سمندر ہے اور چوتھی طرف یعنی اوپر والی جانب شمالی جانب وہ خشکی کا علاقہ ہے. اس وقت اس علاقہ کو شام کہا جاتا تھا. آج کل بھی شام کا ملک تو ہے لیکن آج شام اور عراق دو الگ الگ ملک جو ہیں وہ وجود رکھتے ہیں. اس وقت صرف شام تھا اور اس پر عیسائیوں کی حکومت تھی. کیسر روم وہاں کا حکمران تھا. تو اس اندرونی علاقہ جو تھا، مطلب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ان کا سعودی عرب کے علاقہ کا محل وقوع بیان کر دیا ہے اور حدود اربع بیان کر دیا ہے اور محل وقوع بیان کر دیا ہے. تو تین اطراف سے سمندر ہونے کی وجہ سے اسے جزیرہ نما کہتے ہیں. جزیرہ وہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے اور جزیرہ نما وہ ہوتا ہے جس کے تین طرف سمندر ہو، ایک طرف خشکی ہو. سعودی عرب کے یعنی عرب کے علاقہ کے جو اس وقت عرب کا علاقہ تھا اس کے تین اطراف سمندر تھا اور اوپر والا علاقہ خشکی کا تھا جو شام کہلاتا تھا. اس لیے یہ جزیرہ نما کہلاتا ہے. تو اس کا جو اندرونی مطلب ہے اس کے حصے ہیں ان میں کچھ اقلیم، کچھ علاقے، کچھ ریجنز جو ہیں وہ ہیں جن میں سب سے پہلا علاقہ جو ہے وہ تو ساحل سمندر ہے جو مغربی جانب واقع ہے. بحیرہ کلزم کے ساتھ والا علاقہ تہامہ، بحیرہ کلزم یا بحیرہ احمر، اس کا نام بحیرہ احمر بھی ہے، بحیرہ کلزم بھی ہے. یہ وہ سمندر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل گزرے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مطلب سمندر کے کنارے پر آپ پہنچے اور آپ کی قوم پہنچی تو سمندر کو دیکھ کر آپ کی قوم پریشان ہوگی. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا مبارک پانی کے اندر مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں خشکی کا علاقہ پیدا ہو گیا. تو پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم سمندر کے بیچ میں سے گزر گئی اور جب فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے آیا تو وہ سمندر مل گیا آپس میں دونوں اس کی طرفین اور وہ غرق ہو گیا. یہ وہی سمندر ہے. اس کا نام بحیرہ کلزم بھی ہے اور بحیرہ احمر بھی اسے کہتے ہیں عربی میں. تو اس کے ساتھ والا جو ساحل سمندر ہے وہ تہامہ کا کہلاتا ہے. عرب کا علاقہ تہامہ یعنی یہ کچھ نشیبی علاقہ ہے، نشیب ہے یہاں پر. اور یہ نشیبی علاقہ جو تہامہ ہے اس کے بالکل مشرق میں جو علاقہ ہے وہ حجاز کہا جاتا ہے. یہ دوسری اقلیم ہے حجاز. پہلی تہامہ سمجھ لیں. یہ تو ساحل سمندر ہی ہے، اس میں تو کوئی مطلب بڑے شہر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو مطلب ہے کوئی قابل
غور ہو۔ بہرکیف یہ سمندر کا ساحل ہے اور نشیبی علاقہ ہے، اسے تہامہ کہتے ہیں۔ تہامہ کے ساتھ والی جو اقلیم ہے وہ حجاز کی اقلیم ہے۔ حجاز بالکل تہامہ کے مشرق میں واقع ہے، اور حجاز کے اندر وہ متبرک مقامات ہیں جو ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک جو ہے جن کی بڑی اہمیت ہے، یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور مدینہ المنورہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک ہے، مسجد نبوی ہے۔ صحابہ کرام کی مطلب بہت سارے صحابہ رسول بھی وہاں دفن ہیں، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ وہاں مدفون ہیں۔ تو اس کی جو بڑے بڑے شہروں میں سے اس وقت مکہ المکرمہ تھا یا مدینہ المنورہ تھا۔ آج کل مکہ مکرمہ کے نزدیک جو سعودی عرب کی بندرگاہ ہے وہ ہے جدہ، یہ مکہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، اور مدینہ منورہ کی بندرگاہ ہے نیبو، یہ تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے مدینہ المنورہ سے۔ اسی علاقہ میں یعنی حجاز کے علاقہ میں کچھ مشہور مقامات ہیں، یعنی جہاں کوئی جنگیں ہوئی ہیں یا کوئی اسلامی تاریخ کے حوالہ سے وہ کچھ مشہور ہیں۔ ان میں بدر ہے، احد ہے، نبو ہے، بدر ہے، احد ہے، خیبر کا علاقہ ہے، فدق ہے، حنین ہے، طائف، تبوک اور غدیر خم۔ یہ علاقے جو ہیں یہ بڑے اسلامی تاریخ میں مشہور یہ نام ہے، مشہور علاقے ہیں، یہاں جنگیں ہوئی ہیں یا کوئی اسلامی تاریخ کے حوالہ سے ان کی خاص جو ہے وہ شہرت ہے۔ تو یہ حجاز کا علاقہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تہامہ کے مشرق میں ہے۔ اس کے مزید مشرق میں نجد کا علاقہ ہے۔ نجد اور تہامہ کا درمیانی علاقہ حجاز ہے۔ حجاز حاجز سے نکلا ہے لفظ، حاجز کے معنی ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا۔ حاجز سے حجاز، حاجز اسی لیے اس کو مطلب حجاز کہا جاتا ہے کہ یہ تہامہ اور نجد کے درمیان میں حاجز ہے یہ علاقہ، اس لیے اسے حجاز کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو اقلیم ہوگی، تہامہ اور دوسرے اپنا اقلیم حجاز۔ اب نمبر 3 پہ ہے اقلیم یمن۔ یہ یمن جو ہے یہ اقلیم حجاز کے بالکل نیچے جنوب میں واقع ہے، اور اپنا بحر ہند کے ساحل پر واقع ہے یہ علاقہ۔ اس وقت یہ عرب کے اندر شامل تھا سارے کا سارا۔ آج کل تو یہ یمن ایک علیحدہ ملک ہے، بلکہ یہاں کے حوثی باغی تو سعودی عرب کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ عرب کے اندر شامل تھا علاقہ۔ اس میں کعبۃ اللہ کی چونکہ یہ دائیں جانب واقع تھا، اسی لیے اس کا نام یمین سے یمن پڑ گیا، کیونکہ یمین عربی میں دائیں کو کہتے ہیں۔ تو یمین چونکہ وہ دائیں طرف تھا یہ علاقہ کعبۃ اللہ کے، اس لیے اس کا نام یمن پڑ گیا۔ تو اس کا بڑا شہر ہے صنعاء، جو اس کا دارالحکومت ہے۔ آج کل بھی صنعاء اس کا دارالحکومت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بڑا شہر ہے نجران۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نجران ایک عیسائیوں کا مرکز تھا، اور بہت بڑی آبادی تھی عیسائیوں کے نجران کے اندر۔ نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے، علمی مطلب بحث کرنے کے لیے بھی آئے تھے نجران کے عیسائی۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی تو وہ لوگ غور و فکر کے بعد مباہلہ سے مقابلے میں، آپ کے مقابلہ میں تشریف نہیں لائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام حسن اور حسین کو، اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ ان کو ساتھ لے کر آ گئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے۔ لیکن عیسائیوں نے جو تھا، ان کے جو پادری تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اگر تم اس کا مقابلہ کرو کہ تم تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہاری نسل مٹ جائے گی۔ تو انہوں نے مطلب توبہ کی اور وہ اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے، اور مباہلہ نہیں کیا۔ یہ وہی نجران کا علاقہ ہے۔ اسی علاقہ کے اندر قصہ اصحاب اخدود بھی واقعہ وقوع پذیر ہوا، اسی علاقہ کے اندر جو قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو یہ گویا کہ 3 اقلیم ہو گئی ہیں، تہامہ، حجاز اور دوسرا جو ہے یہ یمن۔ اب چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے اقلیم حضرموت۔ یہ یمن کے مزید مشرق میں یہ علاقہ ہے، یہ بھی بحر ہند کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کی مشہور پیداوار لوبان تھی اس وقت، لوبان اور تریم اور شبام اس کے جو مشہور شہر تھے۔ اس کی کچھ بندرگاہیں بھی تھیں جہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں، مطلب اس زمانہ میں تو کشتیاں استعمال ہوتی تھیں، یا تھوڑی سی بڑے سائز کی کشتی کو مطلب بحری جہاز کہہ لیتے تھے۔ تو ان میں مربات ہے، تفار ہے، شہر ہے، اور
مکلا، یہ ان کی مطلب چھوٹی چھوٹی بندرگاہیں تھیں جو کشتیاں آ کو رکتی تھی، جہاں مطلب اور لوگ جو تھے وہ سمندر کے اندر مچھلیاں وغیرہ پکڑتے تھے، یا کوئی ادھر ادھر چھوٹے موٹے سفر وہ بحری مطلب کر لیتے تھے ان کے اندر۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آ جاتی ہے اقلیم مہرہ۔ یہ بھی حضرت موت کے مشرق میں ہے، مزید مشرق میں ہے حضرت موت، کیونکہ یمن کے مشرق میں حضرت موت آ گیا، حضرت موت کے مشرق میں مزید مہرہ آ گیا، اقلیم مہرہ۔ تو یہ بھی بحر ہند کے ساحل پر، یہ تمام کے تمام علاقے جو ہیں یہ بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں، کیونکہ باقی مدہ عرب جو تھا وہ اوپر کی طرف واقع تھا، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ریاض، یہ سارے علاقے اوپر کی جانب تھے۔ یہ نچلی مطلب علاقے ہیں جو بحر ہند کے کنارے پر ہیں، یہ ہیں مطلب علاقے، اقلیم جو ہیں، اقلیمات۔ تو یہاں کے اونٹ مشہور تھے اس وقت، آج کل بھی اونٹ مطلب وہاں پالے جاتے ہیں، اور ان کو مہریہ اسی حوالہ سے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ قبیلہ مہر کے جو ہے وہ مطلب ہے، مہر یا مہار مطلب ہے نام عربی میں ہے یہ، تو یہ مہریہ قبیلہ کے حوالہ سے مطلب اونٹوں کو مہریہ کہا جاتا تھا۔ تو 6 نمبر پر آ جاتی ہے اقلیم عمان۔ یہ بحر ہند اور بحیرہ عمان کے ساحل پر واقع ہے، یعنی وہی 2 ٹکڑے ہیں سمندر کے، سمندر تو ایک ہی ہے بحر ہند، اس کے 2 ٹکڑے ہیں مطلب بحیرہ عمان اور بحیرہ اور اپنے بحر ہند اور بحیرہ عمان، بحر ہند کا حصہ یہ ہے عمان، بحیرہ عمان۔ تو اس کا مشہور شہر جو ہے ایک تو مسقط ہے، دوسرا ہے سہار، یہ 2 بڑے اس کے شہر ہیں۔ اس کے بعد ہے 7ویں نمبر پر اقلیم نجد۔ یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حجاز کا مشرقی علاقہ جو سارے کا سارا وہ نجد کہلاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا اس وقت، جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، کیسر روم کی حکومت تھی۔ آج کل شام کے ساتھ عراق بھی ایک نیا ملک بن گیا ہے، اس کے نیچے کویت آ جاتا ہے، تو یہ ممالک آج کل بنے ہوئے وہاں پر۔ تو اوپر مطلب شام تھا، اور یہ حجاز جو تھا شام کے نیچے تھا، نہ اپنا یہ جو نجد تھا حجاز کے نیچے تھا، نہ نجد جو تھا وہ شام کے نیچے اور حجاز کے مشرقی جانب تھا نجد کا علاقہ۔ اس علاقہ میں ایک تو حرب وحس ہوئی اور ایک ہوئی حرب بسوس۔ یہ دونوں جنگیں 40 سال تک جاری رہیں، دونوں جنگیں۔ اس زمانہ میں عرب کے لوگ جو تھے وہ جنگجو قسم کے لوگ تو تھے ہی وہ شروع سے، کیونکہ صحرائے عرب بہت وسیع عرب صحرا تھا، اور وہ لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں جو صحراؤں میں پلتے بڑھتے ہیں، جیسے منگولیہ خاندان کے منگول لوگ مطلب وہ آئے تھے ادھر عرب کے علاقہ میں، انہوں نے مطلب یہ فتح کر لیے تھے، مطلب سارے کا سارا مسلمانوں کا علاقہ، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ان لوگوں نے، ہلاکو خان، چنگیز خان وغیرہ، وہ بھی صحرائی لوگ تھے، کیونکہ صحرا کھلا علاقہ ہوتا ہے، وہاں بھاگنے دوڑنے کے لیے، گھوڑوں دوڑانے کے لیے، اونٹوں کو دوڑانے کے لیے کھلی جگہ ہوتی ہے، تو وہ لوگ پھر اس وسعت کی وجہ سے ان کے سینے بھی چوڑے چکلے اور بہادر و دلیر لوگ ہوتے ہیں، وہ بے خوف و خطر ہوتے ہیں، کیونکہ صحرا میں کوئی جانور وانور تو ہوتے نہیں، کوئی ایسا خوف و خطر والی شے تو ہوتے نہیں، نہ ہی کوئی درخت کو مطلب اتنے ہوتے ہیں بھی مطلب وہ آمنے سامنے کو رکاوٹ بنے، کھلا ہوتا ہے صحرا، وہ دوڑنے کے لیے بھاگنے کے لیے کھلی جگہ ہوتی ہے، تو وہ ایسے مطلب ان کے سینے فراخ اور ان کے دل بھی کھلے اور فراخ مزاج ہوتے ہیں لوگ۔ اسی طرح عرب کے لوگ بڑے فراخ مزاج اور بڑے جنگجو تھے، بہادر تھے بڑے، ادب کے اندر بھی اسی لیے مطلب آگے تھے کہ وہ مطلب ان کا ذہن جو تھا وہ فراخ تھا، ان کی سوچ فراخ تھی، اور اسی طرح وہ شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں اگلی تاریخ میں، کتنی انہوں نے جنگیں کی، لیکن پھر بھی وہ مطلب شہادت کا رتبہ وہ مانگتے رہے، لیکن نہ نصیب ہو سکا، چار پہی پر مطلب مرے۔ تو بڑے شجاع لوگ تھے عرب کے لوگ جو تھے۔ تو یہ مطلب یہ نجد کا علاقہ جو اسی جگہ مطلب یہ جنگیں ہوئی 40 سال تک جو ہوتی رہی۔ عرب کے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ مطلب اونٹوں کو پانی پلانے پر یا گھوڑوں کو پانی پلانے پر جنگ کر لیتے تھے، کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو جنگ، پہلے پانی پلانے پر جھگڑا ہو جاتا تھا، یا میں نے پہلے پانی پلانا ہے جی، میں نے پہلے پانی پلانا ہے جانوروں کو، اس بات پہ جھگڑا ہو گیا اور کئی سال تک جنگ چلتی رہی۔ یہ حرب وحس اور حرب بسوس 40 سال تک چلتے رہی، یہ نجد کے علاقہ میں ہوئی ہیں دونوں جنگیں۔ اس کے بعد ہے 8ویں اقلیم ہے یہ اقلیم احسا، اسے بحرین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے ساحل پر واقع ہے۔ بحیرہ عمان ایک سمندر اور خلیج فارس دوسرا سمندر، سمندر تو ایک ہی ہے بحر ہند، لیکن یہ اس کے ٹکڑے ہیں، ان کا نام رکھا ہوا ہے، جیسے بحیرہ عرب کے ساحل پر پاکستان واقع ہے تو سارے کا سارا وہ بحر ہند، لیکن اس کا نام بحیرہ عرب ہے، اس جگہ پر اس حصے کو بحیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سمندر بحر ہند جو اس کے ایک حصے کو خلیج عمان کہا جاتا ہے،
خلیج عمان کہا جاتا ہے، دوسرے کو خلیج فارس، اسی کے ساحل پر یہ واقع ہے بحرین، اسی لیے چونکہ یہ دو سمندروں کے ساحل پر واقع ہے اس لیے اس کا نام بحرین، بحر ایک سمندر اور بحرین دو سمندر، اسی لیے اس کا نام بحرین پڑ گیا۔ تو اس کے شہروں میں بفوف اور ہجر یہ دو مشہور شہر ہیں اس کے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس آٹھواں جو اقلیم ہے، آٹھواں وہ ہے احقاف، یعنی یہ احقاف کا علاقہ جو تھا اس وقت یہ عمان اور بحرین، حضرموت اور مورا کے درمیان جو علاقہ تھا نا، صحرا تھا بہت وسیع، بڑا وسیع صحرا تھا، اور اسی صحرا میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اسی علاقہ کے اندر ہے۔ یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ عرب کا علاقہ ہے۔ اس علاقہ میں اس وقت کھجور کی فصل مطلب بہت عمدہ ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ جوں بھی ہوتے تھے، چاول کی کچھ مقدار بھی ہو جاتی تھی، مکئی بھی ہو جاتی تھی، انگور کی فصل بھی ماشاءاللہ وہاں اچھی ہوتی تھی، سنا، عکاکیہ، عود، یہ فصلیں مطلب ہوتی تھیں، اور جانوروں میں خاص طور پر وہاں جو تھے وہ گھوڑے پالے جاتے تھے یا اونٹ، یہ دو بڑے جانور تھے۔ خچر بھی استعمال ہوتا تھا اکا دکا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا نام دلدل تھا۔ جنگ حنین میں غالباً جنگ حنین ہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک خچر پر سوار تھے۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ جنگ مطلب یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے نا، یہ جنگ فتح مکہ کے بعد کی ہے، تو اس وقت تک ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو حضرت ابو سفیان نے آپ کے خچر کی اونچ مطلب مہار پکڑی ہوئی تھی حضرت ابو سفیان نے، تو اس وقت مسلمانوں نے تھوڑی سی مطلب پیٹھ دکھائی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکارے، انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں کہاں جاتے ہو، میں خدا کا سچا نبی ہوں اور خدا کا رسول ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی ان کا پوتا ہوں۔ تو پھر لوگ لوٹ کر آئے اور مسلمانوں نے یک وقت جب حملہ کیا تو پھر شکست فاش دے دی کفار، اور جنگ فتح ہو گئی تھی۔ یہ تھا مطلب حنین کا علاقہ۔ تو یہ مطلب یہاں گھوڑے اور اونٹ جو ہے یہ مطلب زیادہ ان کی مطلب جانور پائے جاتے ہیں، دلدل بھی مطلب کیا نام ہے اس کے، خچر بھی پائے جاتے ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے جانور ہوں گے۔ تو یہ آج میں نے آپ کو عزیزان محترم عرب کا جو ہے جغرافیہ، قدیم عرب کا جغرافیہ جو تھا، مطلب جو پرانے زمانہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یعنی 12 ربیع الاول سوموار کے دن صبح صادق کے وقت 571 عیسوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت جو عرب کا جغرافیہ تھا، عرب کے حالات تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، محل وقوع اور اس کا جو حدود ربا، تو آج بھی وہی ہے۔ اس وقت کا جغرافیہ تھوڑا سا مطلب یہ مختلف تھا، علاقے آج کل کچھ علاقے جو ہے نئے مطلب ان کی مملکتیں بن گئی ہیں، نئے ممالک بن گئے ہیں، ان کے سربراہان بھی الگ ہیں۔ تو یہ تھی مطلب اس وقت کے جغرافیہ کی صورتحال۔ میں انشاءاللہ پھر آج کل کا جو جدید جغرافیہ ہے سعودی عرب کا، اس کی جو جدید اس کے پروونسز ہیں، صوبے ہیں یا اس کے جو علاقے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ کل بریف کروں گا، اور اس کے بعد پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس طرف بڑھیں گے آگے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔